کیا بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو غرور اور غرور کے سبب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ یعنی وہ واقعہ تھا نمرود کا کہ وہ حضرت ابراہیم سے جھگڑنے لگا اور پھر ان کا مباحثہ ہوا آپس میں حضرت ابراہیم کے ساتھ، اور پھر حضرت ابراہیم کو وہ کہنے لگا، حضرت ابراہیم نے جب کہا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور پھر پیدا کرتا ہے پھر مارتا ہے، تو وہ تو کہنے لگا کہ مجھے بھی یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر دو بندوں میں سے ایک بندوں کو اس نے قتل کر دیا جو واجب القتل تھے، ایک کو چھوڑ دیا، وہ پورا واقعہ گزر چکا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے جب کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو بھی یہ کر کے دکھا۔ تو پھر وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیسے کروں، یعنی وہ عاجز آ گیا، اپنے اس غرور سے باہر نکل آیا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں کہ مغرب سے میں سورج کو طلوع کروں۔ تو یہی آگے واقعہ چل رہا ہے کہ اوکل الذی، یہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے۔ یہ اس شخص کو دیکھ لو، نمرود کو، جو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا لیکن وہ عاجز رہ گیا، اور پھر کہا کہ یہ اس شخص کو دیکھ لیں۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ حضرت خلقیل علیہ السلام دونوں کے نام لکھے ہیں مفسرین نے، کہ یہ ایک بستی میں گزر رہے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، زیادہ تر مفسرین نے حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لکھا تو حضرت عزیر کا نام ہی لیتے ہیں۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے جا رہے تھے، گزر رہے تھے۔ یہ بیت المقدس جہاں پہ ہے اس کے قریب کوئی بستی تھی جس کو بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا، اس کو تباہ کر دیا تھا اور بنی اسرائیل کو وہاں سے بھگا دیا تھا، کچھ کو مار دیا تھا اور کچھ خود بخود بھاگ گئے تھے۔ تو یہ بستی بڑی آباد تھی، شہر آباد تھا، یہ پھر غیر آباد ہو گیا، یہاں پھر سنسان ہو گیا، کوئی چیز وہاں آباد نہیں تھی، کوئی لوگ نہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام گزرنے لگے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کبھی بستی کتنی آباد ہوتی تھی، کتنے لوگ یہاں رہتے تھے اور کیسے شمع روشن ہوتی تھی اور کیسے کیسے یہاں نظارے ہوتے تھے۔ آج یہ بستی اجڑ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، کیا یہ دوبارہ بھی اس طرح آباد ہوگی؟ یا کبھی ہم دیکھیں گے کہ یہ آباد ہو جائے گی؟ کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے آباد کریں گے؟ کیسے یہاں لوگ آ کے آباد ہوں گے؟ بیت المقدس کے قریب تھی یہ بستی۔ تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فرشتوں کے ذریعے کہ آپ کتنے عرصے تک یہاں یعنی موت کی حالت میں رہے ہیں؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں تو صبح شاید میں فوت ہوا تھا، آج شام کو مجھے جگا دیا گیا ہے، یعنی موت سے جگا دیا گیا ہے، مجھے دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ تو فرشتے نے آ کر کہا کہ نہیں، صبح اور شام کی بات نہیں، 100 سال تک آپ موت کی حالت میں رہے ہیں۔ اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس چونکہ کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا، تو پھر کہا گیا کہ یہ دیکھو، یہ آپ کا کھانا ابھی تک خراب نہیں ہوا ان 100 سالوں میں، اور یہ 100 سالوں میں اس پانی کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا، لیکن آپ کی جو سواری ہے وہ مردہ اور ہڈیاں اس کی گل چکی تھی۔ اور لکھا ہے مفسرین نے کہ اس کی ہڈیوں کا رنگ، یعنی جو سواری تھی، گدھا تھا یا گھوڑا تھا یا جو بھی سواری ان کے پاس تھی، اس کی جو ہڈیاں تھیں ان کا رنگ جو تھا یعنی وہ گلنے کی وجہ سے سفید ہو چکا تھا مزید، جیسے وہ سفیدی آ جاتی ہے ہڈیوں کے اوپر، جو ہڈیاں گل جاتی ہیں جیسے ہم نے دیکھی ہیں، وہ مزید سفیدی اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ کہا یہ دیکھو کہ آپ کا گھوڑا جو چلنے پھرنے کے قابل تھا، چل پھر کے کھا پی سکتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اور اس کی ہڈیوں کا یہ حالت ہوگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا کھانا تھا اور جو پانی تھا، جو کچھ ہی گھنٹوں بعد کھانا خراب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سلامت رکھا اور پانی کا رنگ 100 سال تک تبدیل نہیں ہوا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی بخشی ہے تو وہ اس طریقے سے کہ پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھیں واپس تھیں کہ آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باقی اعضاء کو کیسے زندہ کرتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانیاں ظاہر ہو سکیں۔ اور یہ بہت ساری اس میں نشانیاں دیکھیں کہ کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے، وہ نہیں خراب ہو رہا، پانی کا رنگ کچھ دن کھڑا رہے تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ نہیں تبدیل ہوا، گھوڑا جو خود چل پھر کے کھا پی سکتا ہے وہ یعنی کہ وہ زندہ نہیں رہا، اس کی اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں، پھر ان کے سامنے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا، اللہ نے ڈھانچہ تیار کیا
اور پھر اس ڈھانچے پر اللہ نے گوشت اور پھر رگیں اور پھر پٹھے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ ترتیب چلائی گئی تاکہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا مزید اللہ پر یقین بڑھ جائے۔ تو یہ وہی واقعہ ہے کہ کہا کہ او الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا، اتفاق کے گزر ہوا تو اس نے کہا کہ اے اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی، 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، ثم بعثہ، پھر اس کو زندہ کیا۔ قال کم لبثت، اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو، کتنا عرصہ حالت یعنی مردہ رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے جواب دیا ایک دن یا اس سے، کیوں انہوں نے جواب دیا کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دی تو وہ صبح کا وقت تھا، اور جب ان کو زندہ کیا وہ شام کا وقت تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ صبح میں فوت ہوا ہوں اور شام کو مجھے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس تم مرے رہے ہو۔ فانظر الی طعامک، بس دیکھو اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور دوسری چیزوں کو دیکھو، اور پینے کی چیزیں یعنی کھانے پینے پانی وغیرہ کو دیکھو۔ لم یتسنہ، اتنی مدت میں مطلق سڑی اور بسی نہیں ہے، یہ خراب نہیں ہوئی اتنی مثال، 100 سال گزر گیا ہے، تو 100 سال گزرنے کے بعد اپنی چیزوں کا دیکھو کہ کھانا پینا یہ آپ کا خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیسے جوڑے دیتے ہیں، یعنی یہ گدھے کی ہڈیاں سامنے پڑی ہوئی ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام جو گدھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو جو آپ کا کھانا اور پینا تھا وہ تو خراب نہیں ہوا، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن اپنے گدھے کو دیکھو اور پھر اس کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کیسے اس کو جوڑتے ہیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، پھر ان پر کیسے گوشت کو پیوست چڑھاتے ہیں، کیسے اس کو گوشت اس کے اوپر لگایا ہے، یہ اللہ رب العزت نے سارا منظر دکھایا ہے۔ پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کے مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ ان کو آنکھیں واپس دی، پھر ان کا اپنا جسم جب زندہ ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا، پھر کہا کہ اب گدھے کھانے کی طرف دیکھو، انہوں نے کھانے کو دیکھا، کھانا بالکل ٹھیک تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عزیر نے پھر وہ کھانا کھایا، اس کے بعد کہا کہ اب دیکھو وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کہ کیسے اللہ تعالیٰ وہ اس کی ہڈیاں یوں بکھری پڑی تھی، پھر ان ہڈیوں کو جوڑا گیا، پھر اس کے اوپر گوشت۔ یہ کیسا منظر ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں چھوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے وہ جب شیطان ہوتے ہیں نا، شیطان، تو یہ شیطان شام کو کارگزاریاں سناتے ہیں جا کے اپنے بڑے شیطان کے پاس، یہ جو چھوٹے چھوٹے چلے ہوتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کیا، فلاں بندے کو ایسے بہکا دیا، فلاں بندے کو ایسے بہکا دیا۔ تو ایک شیطان وہ لولا لنگڑا تھا، اصل میں اس میں 2 چیزیں ہیں مطلب سبق حاصل کرنے میں۔ تو اس نے اٹھ کے کہا جی میں نے ایک ایسے بندے کو میں نے بھگا دیا ہے جو قرآن سیکھتا تھا، اس کو میں نے قرآن چھڑا دیا ہے، وہ قرآن نہیں سیکھ رہا، تو اس نے بڑے انعام دیے اس کو، یہ تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ باقی سارے کہہ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا میں نے طلاقیں کروا دی، کوئی کہہ رہا تھا یعنی وہ شیطان کھڑے ہو گئے میں نے چوری کروائی، ڈکیتی کروائی، تو وہ کسی کو انعام نہیں دے رہا تھا۔ یہ ایسے واقعات جو ہوتے ہیں یہ مستند نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھیں، لیکن سبق کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ تو وہ کسی کو کوئی انعام نہیں دے رہا تھا۔ جب اس نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھنے والے بچے کو یا قرآن پڑھنے والے کو میں نے قرآن سے دور کر دیا ہے، بھگا دیا ہے قرآن سے، اس نے بڑا انعام و اکرام اس سے کیا۔ باقیوں نے اعتراض کیا کہ بھئی ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ہمیں کوئی طرف آپ نے انعام نہیں دیا، یہ قرآن پڑھنے والے بچے کو بھگا کے آیا، یہ آپ نے۔ اس نے کہا کہ یہ جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں یہ اللہ کی قدرتوں کو جانتے ہیں۔ اس نے وہ باقیوں نے پوچھا کہ کیسے؟ اس نے کہا آ جاؤ میرے ساتھ۔ اب گئے تو ایک عبادت کرنے والا تھا مسجد میں، تو جا کے اس سے پوچھا انسانی شکل میں
کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزار سکتا ہے؟ تو وہ عبادت گزار تھا، وہ ہنس پڑا کہ کیسی پاگل والی باتیں کرتے ہیں کہ سوئی کے ناکے سے بھی کبھی اونٹ گزرا ہے؟ تو شیطان دوسرے نے کہا چلو اب آگے چلتے ہیں۔ ایک ایسے بندے کے پاس گئے جو قرآن کا علم رکھتا تھا، یعنی عالم تھا قرآن کا، اس کے پاس گئے، اس سے جا کے پوچھا تو اس نے سیدھا تھپڑ لگایا کہ یہ کیسا سوال پوچھنے آئے ہو؟ تم نے پڑھا نہیں قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت ہے، وہ چاہے تو ایک اونٹ نہیں 100 اونٹ گزار دے سوئی کے ناکے سے، اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو اس لیے جو قرآن پڑھتے ہیں وہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہوتی ہیں، ان کا یقین اللہ تعالیٰ پر پختہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جانتے ہیں۔ تو فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یعنی یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے جب یہ واقعات سامنے آئے، اب ان کے دل میں جو سوال تھا، اللہ تعالیٰ نے کتنی لمبی پلاننگ کی اس کے یقین دلانے کے لیے، اور لوگوں کے لیے اصل میں اس میں نشانیاں تھیں۔ تو پھر حضرت عزیر بول اٹھے کہ اب میں جان چکا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب یہ وہی موت و حیات والے واقعات چل رہے ہیں، پہلے نمرود والا چلا، پھر حضرت عزیر، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے دکھائیے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو قال أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اب یہ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ جو علم الیقین تھا، یعنی جو سیکھا ہوا یقین تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیکھا تھا، ظاہر ہے یقین سیکھنا پڑتا ہے، جو یقین ہوتا ہے دل کا یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ پر کیسے یقین حاصل کیا جائے، اور اللہ کی قدرتوں کو اور اللہ کی نشانیوں کو یہ سیکھنا۔ تو انہوں نے کہا کہ علم الیقین جو ہے یہ عین الیقین ہو جائے، یعنی جو میں نے سیکھا ہوا ہے یقین یہ میں آنکھوں سے دیکھ لوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا نا کہ مجھے دکھایا جائے کہ کیسے مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ایسا کریں، کچھ پرندے لے لیں، ان پرندوں کو آپ کاٹیں، ان کو کاٹ کے 4 پہاڑوں پر ان کے ٹکڑے الگ الگ کر کے آپ رکھیں، کاٹ کر ان کے ٹکڑے الگ الگ کر کے رکھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے اور ان 4 پرندوں کو کاٹا۔ مفسرین نے لکھا وہ مختلف قسم کے پرندے تھے، کسی نے کوے لکھے ہیں، مطلب ہر پرندہ الگ الگ قسم کا تھا، مور ہے، مرغا ہے، اس طرح کے پرندے۔ تو انہوں نے کاٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور انہوں نے کاٹ کرنا حضرت ابراہیم، چونکہ اللہ کی قدرت دیکھنی تھی تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پوری کی پوری قدرت دیکھتے ہیں۔ ان کے گوشت الگ کیا، اس کو مکس کیا، پر الگ کیے، ان کو مکس کیا، اور مکس کر کے 4 پہاڑوں پر دور دور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیزیں رکھ دی، تھوڑی تھوڑی کر کے مکس کر کے۔ اب حضرت ابراہیم نے ان کے جو سر تھے وہ اپنے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ قرآن میں یہ پورا واقعہ آگے آ رہا ہے۔ تو جب وہ سر رکھے گئے وہاں پر حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھ پہ، تو اب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ ایک ایک پرندے کو آواز دیں۔ وہ ایک ایک پرندے کو آواز دیتے، جب وہ پورا پرندہ بن کے آ جاتا اپنا سر لینے کے لیے، حضرت ابراہیم دوسرا سر آگے کرتے تو وہ پرندہ وہ سر کو بھول نہیں لگتا۔ یہ اللہ کی قدرت اور نشانیاں ہیں، اور یہ ایمان کامل کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ پر ایسا یقین۔ پھر حضرت ابراہیم وہ سر آگے کرتے، پھر حضرت ابراہیم کے ہاتھ سے جو سر آگے جاتا، اگر وہ پرندے کا وہی سر ہے وہ لیتا، دوسرے سر کے لیے وہ کھڑا رہتا جب تک اس کا صحیح سر اس کے سامنے نہ پیش کیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو سجدے میں گر پڑے۔ آگے یہی ہے، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ قال فخذ 4 من الطیر، اللہ نے فرمایا کہ 4 جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو، فسرہن الیک، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔
وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ یعنی یہ حضرت ابراہیم نے پورا تجربہ کیا اور ان کے سامنے یہ چیز جب آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ہم نے پڑھی تو اس سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر دل کے اندر کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے کسی بھی قسم کا، یعنی یہ حضرت ابراہیم کا شک نہیں تھا، یہ وہی بات ہے کہ علم الیقین کو عین الیقین میں بدلنا چاہتے تھے، کہ جو انہوں نے علم سیکھا ہے اس کو آنکھوں سے دیکھنا وہ کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اگر شک کرنے کی گنجائش ہے تو پھر حضرت ابراہیم سے زیادہ اس کے حقدار ہم ہیں کہ ہم شک کر سکتے ہیں، لیکن اس شک سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت میں شک کیا جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ علم الیقین سے عین الیقین کی طرف آنا۔ اور پھر اس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی کے دل اور گمان میں یا شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے کہ کوئی غلط وسوسہ، جیسے ہر انسان کے ذہن میں آتے ہیں کبھی کبھار بہت ایسے خیالات آتے ہیں اللہ کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جو انسان سوچتا ہے کہ اگر میں یہ منہ سے یہ لفظ ادا کروں گا تو شاید میں غرق ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا، اور حقیقت ہے کہ انسان ان وسوسوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اگر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے، اس وسوسے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو تباہ و برباد نہیں کریں گے، ان کو گناہوں میں مبتلا نہیں کریں گے، اور یہ گناہ نہیں ہے وسوسے آنا، بلکہ ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ تو ایمان کی نشانی ہے کہ وسوسے انسان کے دل میں آنا، خاص کر نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت وسوسے جب آتے ہیں تو یہ ایک ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ بھی ایمان ہو اس کو کون سے وسوسے آنے ہیں، اس نے تو وہ سیدھا مطلب ہی نہیں ہے اس سے۔ تو اس لیے یہ وسوسوں کا دل میں آنا یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے ان کو ختم کرنے کی، مختلف طریقے اپنانے چاہیے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے جتنے بھی ہیں اذکار ان کو کرنا چاہیے تاکہ یہ ختم ہو جائے، لیکن اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ گناہ اور کفر نہیں۔